الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور پہلا حصہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ البتہ ہم نے کہا تھا کہ علمنی العربیہ کے پہلے حصے میں چونکہ 3 یونٹس ہیں، الوحدہ الاولی، الوحدہ الثانیہ، الوحدہ الثالثہ، اور 3 کلاسز ابھی ہمارے پاس رہ چکے ہیں۔ تو ان 3 کلاسز میں ہم ریپیٹ کریں گے پوری کتاب کو 3 وحدات کو لے کر کے۔ تو آج ہم پہلے وحدہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے، اور اگلے ہفتہ دوسرے وحدہ میں جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے، اور آخری جو وحدہ ہے اسے آخری کلاس میں ریپیٹ کریں گے۔ تو پہلا وحدہ جو ہے اس میں ہے المرحلہ الشفویہ والحروف، یعنی زبانی یاد کرنے کا دور یا زبانی بولنے کا مرحلہ اور حروف کا مرحلہ۔ تو اس میں کیا چیزیں ہم نے سیکھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس میں سیکھا ہے کہ حروف کو کیسے لکھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حروف تہجی کو لکھنے میں تقریباً یہ 7 حصے اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ہا لکھنے کا طریقہ یہ ہے، فا اور ضا تقریباً ایک ہی انداز میں لکھی جاتی ہے، کاف، میم اور یا تقریباً ایک انداز میں لکھی جاتی ہے، اور با، تا اور ثا اور فا ایک انداز میں تقریباً لکھی جاتی ہے، جیم، حا، خا، عین اور غین تقریباً ایک انداز میں لکھی جاتی ہے، اور الف، دال، ذال، را، زا اور واو ایک انداز میں لکھی جاتی ہے، اور سین، شین، صاد، واد، قاف، لام اور نون کا انداز ایک ہے۔ تو یہ 7 انداز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے لکھیں گے۔ تو اس کو لکھنے میں اگر ہم دھیان رکھیں تو آسانی سے ہم اور صحیح خوش خط میں اسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو اسباق ہیں ان میں ہم سبق نمبر 1 میں دیکھتے ہیں الدرس الاول، پہلا سبق، وردن گلاب کا پھول، ارزن چاول، ایوزن ہنس، بطخ کی ایک قسم ہنس کہلاتا ہے، اور دورن یعنی لائن۔ اب اسی کو پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو سوال میں ھذا وردن، پوچھیں گے چاول کے بارے میں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ھذا رزن۔ بطخ یا ہنس کے بارے میں پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ ھذا ایوزن۔ لائن کے بارے میں پوچھیں گے ما ھذا، تو جواب ہوگا کہ ھذا طور۔ اسی طریقے سے سبق نمبر 2 میں بدرن، فأرن، توتن، ثوبن۔ تو بدرن یعنی 14ویں کا چاند، فأرن چوہا، توتن توت، ثوبن کپڑا۔ اس کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ ما ھذا، چاند کے بارے میں، ھذا بدرن 14ویں کا چاند ہے۔ ما ھذا، چوہا کے بارے میں، تو جواب ہوگا ھذا فأرن۔ ما ھذا، توت کے بارے میں، جواب ہوگا ھذا توتن۔ پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کپڑے کی طرف اشارہ کر کے، تو جواب ہوگا ھذا ثوبن۔ آگے دیکھیے سبق نمبر 3 میں الدرس الثالث، رأس سر، ظفر ناخن، صدر سینہ، شراب پینے کی چیز۔ ما ھذا، اب اسی کو پوچھتے ہیں سوال میں، یہ کیا ہے؟ ھذا رأس، ما ھذا، ھذا رأس، اور ناخن کی طرف اشارہ کر کے ما ھذا، ھذا ظفر۔ سینے کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ھذا صدر۔ شراب کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ھذا شراب۔ الدرس الرابع، ورق پیپر، مسکن مشک، لون رنگ، قفل تالا، کبد کلیجی۔
ما ہاذا، اسی کے بارے میں سوال کریں گے یہ کیا ہے. ما ہاذا تالا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ہاذا یہ کیا ہے، تو کہیں گے ہاذا قفل. ما ہاذا پیپر کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے تو جواب ہوگا کہ ہاذا ورق. رنگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما ہاذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا لون. مشک کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا مسکن. کلیجی کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما ہاذا، تو جواب ہوگا ہاذا کبد. آگے دیکھتے ہیں درس نمبر 5. جرح ثلج عدس زرع. جرح زخم، ثلج برف، عدس مسور کی دال، اور زرع یعنی کھیتی. ما ہاذا یہ کیا ہے. اگر ہم پوچھیں گے سوال کر کے کہ ما ہاذا اشارہ کرتے ہوئے ہاذا جرح، پوچھیں گے برف کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا ثلج. پوچھیں گے مسور کی دال کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا عدس. پوچھیں گے کھیتی کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا، تو جواب ہوگا ہاذا زرع. درس نمبر 6 میں حرم. حرم کہتے ہیں پیرامڈس، یعنی مصر وغیرہ میں قدیم جو نشانیاں ہیں ان کو حرم کہتے ہیں، اس کی جمع احرام آتی ہے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چوکور چیزیں جو پرانے زمانے میں بنائی گئی تھیں ان کو حرم کہتے ہیں، اس کی جمع احرام آتی ہے. تو حرم، ظہر پیٹھ، وجہ چہرہ، قمر چاند، یمین دایاں طرف، اور زیون پہناوا آرائش. زیون پہناوا، ہر قوم کا ایک پہناوا ہوتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اب اسی کے بارے میں سوال کریں اور کہیں ما ہاذا یہ کیا ہے، جواب ہوگا ہاذا حرم. پوچھیں پیٹھ کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا یہ کیا ہے، جواب ہوگا ہاذا ظہر. پوچھیں چاند کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا، جواب ہوگا ہاذا قمر. دائیں طرف اشارہ ادھر ہے تو پوچھیں ما ہاذا، جواب ہوگا ہاذا یمین. چہرہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں ما ہاذا یہ کیا ہے، جواب ہوگا ہاذا وجہ. اور یہ زی ہے، یعنی ہر قوم کا ایک پوشاک ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک پہناوا ہوتا ہے. تو ہم پوچھیں گے ما ہاذا، تو جواب ہوگا ہاذا زیون. زیون ہندیون انڈین پوشاک یا انڈین پہناوا، زیون کویتیون کویتی پہناوا. جیسے کویتی پہناوا ہے داشا اور اقال اور غترہ، انڈین پہناوا ہے کرتا پیجامہ. تو یہ زیون ہندیون یا زیون کویتیون ہم کہیں گے. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ جو ہے اصوات الحروف القصیرہ، اصل میں حرکات کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے، اور حرکات کی کئی ایک شکلیں ہوں گی جن کو ہم انشاءاللہ لکھ کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. اس میں بھی حرکات ہی ہیں، سکون ہے. اس میں فتحہ ہے، تا مفتوحہ ہے اور تا مربوطہ ہے، جس کو ہم اس میں شدہ ہے جس کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ لکھ کر کے. ہاں نشاط میں ہے الحمدللہ. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. من جد وجد، جس نے کوشش کیا اس نے پایا. ومن زرع حصد، اور جس نے کھیتی کی اس نے کاٹا. ماشاء اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنے کے لیے یا کسی چیز سے خوش ہو کر کے ہم یہ لفظ بولتے ہیں. ممتاز، بہت ہی اچھا، ایکسیلنٹ کے طور پر اسے ہم بولتے ہیں. برکیف یہ رہا پہلا یونٹ جس میں چند اسباق ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں انہیں ہم لکھ کر کے بتائیں گے کہ کیسے ہمیں لکھنا چاہیے. ہاں تو چلیں ہم لوگ جو ہے نا ابھی شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حرکات کیا ہیں. حرکات میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ضمہ، فتحہ اور کسرہ. دیکھیں اس کو ضمہ کہتے ہیں. با ہے تو اس کے اوپر میں یوں لکھیں گے تو اس کو ضمہ کہتے ہیں.
अच्छा, बा के नीचे में लिखेंगे तो इसे कसरा कहते हैं, कसरा, ज़ेर। बा के ऊपर में लिखेंगे तो इसको फ़तहा कहते हैं। तो ये ज़म्मा है, ये कसरा है और ये फ़तहा है, ये पेश है, ये ज़ेर है और ये ज़बर है। अच्छा, इसको मिटा करके ये तो ज़म्मा, फ़तहा और कसरा हो गया। उसके बाद अगर हम लिखना चाह रहे हों दो फ़तहा, दो ज़म्मा, फ़तहा, तो ये दो फ़तहा है, बन। ये दो कसरा है, बिन। और ये दो ज़म्मा है, बुन। बन, बिन, बुन। पहले हमने फ़तहा जाना था, एक है तो ये फ़तहा हुआ, और इधर एक है तो कसरा हुआ, और एक है इधर तो ज़म्मा हुआ। लेकिन दो है, जैसे इधर देख रहे हैं, तो ये दो फ़तहा हो गया, यानी दो ज़बर, इधर दो ज़ेर हो गया, दो कसरा, और ये दो पेश हो गई। तो इस अंदाज़ में इसको यूँ लिखा जाएगा, ये दो पेश है, एक सीधा लिखें एक उल्टा लिखें, दो पेश हो गई। तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, यानी दो फ़तहा, दो कसरा और दो ज़म्मा। अच्छा, अब हमें जानना है सुकून। तो ये सुकून है, सुकून की पहचान ये है, यानी जैसे हमको लिखना है अब, ये सुकून है। और सुकून को ऐसे भी लिखते हैं और सुकून को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सुकून है और ये भी सुकून है। जैसे इफ़, इफ़ तह, इफ़, इफ़ ये सुकून हुआ, इफ़, और तह, तह में ये सुकून हुआ, इफ़्तह में ये सुकून हुआ और ये सुकून हुआ। तो इस तरीक़े से हम सुकून लिखते हैं। सुकून की पहचान भी आपने कर ली है। सुकून, सुकून को लिखने का दो तरीक़ा हुआ। पहले नंबर पर क्या, पहले नंबर पर ये, और दूसरे नंबर पर ये, जो भी चाहें ये सुकून ही की अलामत समझी जाती है। आम तौर पर अरबी में ऐसे लिखा हुआ देखेंगे और अपनी उर्दू में ऐसे आप लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन ये सुकून ही है, असल में सुकून है। सुकून के अलावा एक जो तीसरी चीज़ है वो है शद्दा। शद्दा का मतलब होता है ये, शद्दा, ये है शद्दा। अब्बा, अब्बा, या अब्बे नीचे में डालेंगे तो, या अब्बो, तो शद्दा ये है। किसी भी लफ्ज़ के ऊपर अगर इस अंदाज में लगा हुआ है तो उसको शद्दा पढ़ते हैं। और शद्दा की पहचान ये है कि उसको डबल करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अलिफ बा लिखते हैं और उसके ऊपर शद्दा ला करके ज़बर लाते हैं तो पढ़ेंगे अब्बा। अगर इसी के नीचे ज़ेर लाते हैं तो अब्बे। अगर इसी के ऊपर पेश बना देते हैं तो अब्बो, तो डबल करके पढ़ा जाता है, तो ये शद्दा कहलाता है। ठीक है, ये शद्दा है। अच्छा, अब हमें एक और तीसरी चीज़ जाननी है, वो है हरकत कसीरा और हरकत तवीला। जैसे बा, बू, बी, बा, बू। अच्छा, ये बू है, बो नहीं है। उर्दू ज़बान में बो होता है, लेकिन अरबी ज़बान में बो नहीं होता, बो होता ही नहीं है, बू होता है। हम आम तौर पर अजनबी लोग किसी लफ्ज़ को बो पढ़ देते हैं, लेकिन अरबी में बो होता ही नहीं है, बू उसको पढ़ा जाता है। तो हम ब कहेंगे, बू कहेंगे और बी कहेंगे। लेकिन अगर बो कहते हैं तो ये अरबी में गलत हो जाता है, यानी कभी भी अरबी ज़बान में ज़म्मा मजहूल ही पढ़ा जाएगा, मारूफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो ब, बू, बी, ब,
بو نہیں بلکہ بو، با بو بی، تا تو تی، دا دو دی۔ اچھا، لانگ واولز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حرکات طویلہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم لکھیں با، یہ جو ہے نا با ہے، با، یہ حرکات طویلہ ہے۔ اسی طریقے سے بو، 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 با، بو، یہ حرکات طویلہ ہیں۔ اور حرکات طویلہ میں کسرہ کی حالت میں کیسے ہوگا؟ بی، بی، با، بو، بی۔ تو یہ دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے، ادھر با بو بی اور ادھر با بو بی۔ جیسے ہندی میں اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو ہم بولتے ہیں نا بول، بول بولتے ہیں، اور ادھر بول، بول، تو یہ بول ہے اور یہ بول ہے۔ ویسے ہی عربی میں ہم بی، با کے ساتھ الف لائیں گے تو با ہو جائے گا، با کے ساتھ واو لائیں گے تو بو ہو جائے گا، اور با کے ساتھ یا لائیں گے تو بی ہو جائے گی، بی، با، بو، بی۔ ادھر اوپر میں کسرہ قصیرہ میں یا شارٹ واویل میں کیا لکھتے ہیں؟ با، بو، بی، با، بو، بی۔ اور لانگ واویل میں با، بو، بی۔ تو اسے ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم عربی لکھتے وقت صحیح طریقے سے پروناؤنسیشن کر سکیں اور لکھ بھی سکیں۔ اب جو ہے نا ہم جانیں گے ذرا سا تا مربوطہ اور تا مفتوحہ کیا ہے، اس کو جانیں گے۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں بیت، بیت لکھتے ہیں، تو بیت میں یہ جو تا ہے یہ تا مفتوحہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کھلی ہوئی تا ہے۔ بیت میں جو تا ہے یہ کھلی ہوئی ہے، اور عربی زبان میں مفتوحہ بولتے ہیں تو ایسی تا جو کھلی ہوئی ہو۔ مفتوح، باب مفتوح، کھلا ہوا دروازہ، شرکۃ مفتوحۃ، کھلی ہوئی کمپنی۔ تو مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا، تو تا مفتوحہ، چونکہ یہ تا ہے اور یہ کھلی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو تا مفتوحہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ دیکھیے فاطمہ، فاطمہ، یہ ادھر بھی تا ہے، لیکن یہاں پہ جو تا ہے یہ تا کھلی ہوئی نہیں ہے، ایسی ہی تا یہ بھی ہے، لیکن یہ تا کھلی ہوئی نہیں ہے بلکہ بند ہے، اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تا مربوطہ، تا مربوطہ۔ تو فاطمہ میں تا مربوطہ ہے اور بیت میں جو تا ہے یہ تا مفتوحہ ہے۔ اچھا، تا مربوطہ اور تا مفتوحہ کو ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ تا مربوطہ کسی لفظ پہ اگر آئے نا تو اس تا کو ہم دیکھتے ہی مؤنث سمجھ لیں گے۔ یعنی جب بھی کسی بھی لفظ پہ تا مربوطہ آتی ہے تو اس تا کو دیکھتے ہی ہم کیا سمجھ لینا ہے؟ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ یہ تا دراصل کیا ہے؟ یہ تا مؤنث ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی لفظ کے اخیر میں تا مربوطہ آئے اس کو دیکھ کر کے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے۔ اس قاعدہ سے ہٹ کر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں تا مربوطہ ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتا،
تو کیسے پہچانیں گے کہ اس لفظ میں تا مربوطہ ہے اور یہ مؤنث نہیں ہے؟ تو اس کے معنی سے پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے طلحہ، طلحہ، طلحہ یہ مرد کا نام ہے، طلحہ مرد کا نام ہے، اس کے باوجود بھی اس میں جو لاسٹ میں تا مربوطہ ہے یہ مؤنث لفظ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ طلحہ مذکر یعنی کسی انسان کا نام ہے، کسی مرد کا نام ہے، تو مرد کا نام ہونے کے باوجود بھی یہ مؤنث نہیں۔ تو قاعدہ یہی ہے عام طور پر کہ جس لفظ کے اخیر میں تا مربوطہ ہو، ملی ہوئی تا ہو، بند تا ہو، اس لفظ کو مؤنث پڑھا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار لفظ کو دیکھنے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، اس لیے اس میں جو تا ہے مربوطہ ہونے کے باوجود اس لفظ کو ہم مذکر ہی پڑھیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں حروف ہجا کو شروع میں، بیچ میں اور لاسٹ میں کیسے لکھیں، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، لیکن چونکہ ہم اس کلاس میں ریپیٹ کر رہے ہیں اس لیے ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے الف، الف کو اگر ہم شروع میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے لکھیں گے، اگر بیچ میں الف آ رہی ہے تو یوں لکھی جائے گی، یوں لکھی جائے گی۔ جیسے فاسن لکھنا ہے، فاسن، فاسن، تو بیچ میں الف ایسے لکھی جائے گی، فاسن۔ تو الف کو ہم نے سمجھ لیا کہ الف کو شروع میں کیسے لکھیں گے اور بیچ میں کیسے لکھیں گے۔ اس کے بعد با ہے، با کو اگر شروع میں لکھ رہے ہیں تو با لکھی جائے گی ایسے، ٹھیک ہے، شروع میں ہے تو۔ اگر بیچ میں ہے تو با، با، یہ با ہے، یہ با ہے، ادھر تا بھی ہو سکتی ہے، ثا بھی ہو سکتی ہے، یہ با ہے۔ اگر بیچ میں با آ رہی ہے، اس کے بعد والا با بالکل بیچ میں ہے اور شروع میں بھی ہے کوئی لفظ اور لاسٹ میں بھی کوئی لفظ ہے تو با ایسے لکھی جائے گی بس، اور ادھر ہو سکتا ہے اب ہو، ادھر تا ہو، تو یہ با ایسے لکھی جائے گی، با۔ اگر با لکھ رہے ہیں اور لاسٹ میں کوئی لفظ آ رہا ہے تو الف، یعنی با لاسٹ میں اگر آ رہی ہے تو ایسے لکھیں گے ابت، ابت، با مکمل ادھر لکھی جائے گی کیونکہ لاسٹ میں آ رہی ہے۔ اگر مکمل با لکھ رہے ہیں تو مکمل با ایسے لکھی جائے گی، جیسے بابن، با، با، بابا، ابن، ابن، ایسے لکھیں گے۔ تو یہ با لکھنے کا طریقہ ہوا۔ یہ طریقہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے لکھنا آ جائے۔ اب ہم تا کو دیکھتے ہیں، تا کو کیسے لکھیں گے۔ تا اور با کو لکھنے کا تقریباً طریقہ ایک ہی ہے۔ تا شروع میں ہے تو تا لکھی جائے گی ایسے، بیچ میں ہے تو تا ایسے لکھی جائے گی، اگر لاسٹ میں ہے تو تا ایسے لکھی جائے گی، الگ سے ہے تو تا ایسے لکھی جائے گی، جیسے تاب، بستان، 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 تو ایسے ہم عام طور پر لکھیں گے۔ تو یہ تا لکھنے کا طریقہ ہوا۔ ایسے ہی دوسرے ورڈز بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ ثا کو تقریباً اسی طرح سے ہم لکھیں گے جیسے تا ہے۔ جیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیم لکھنے کا طریقہ
یہ جیم ہے. اچھا، اس کو اگر شروع میں لکھتے ہیں تو ایسے لکھیں گے جیم. اگر بیچ میں جیم آ رہا ہے تو ادھر سے ایسے لکھا جائے گا جیم. اگر جیم جو ہے نا لاسٹ میں آ رہا ہے تو مل کر کے ایسے لکھا جائے گا، یا اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں. یہ جیم ہے. اب ادھر مل کر کے کسی لفظ سے آئے گا، جیسے ادھر تا تھی تو تج، اور الگ سے جیم ہے تو یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس انداز میں جیم بس یوں ہی عام طور پر، یا بیچ میں ہے تو یوں ہی لکھا جائے گا. تو یہ جیم کو لکھنے کا طریقہ ہے. اور ہا، خا اور جیم تقریباً تینوں ایک ہی انداز میں لکھی جاتی ہے. تو جیسے ہم مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، جا ب، جاب، یا زو جا جن. تو یہ جیم لکھنے کا طریقہ ہوا. جیم کو اور ہا کو اور خا کو تقریباً ایک ہی انداز میں لکھتے ہیں. کیسے؟ ایسے بنائیں گے اور ایسے لکھیں گے. آدھا ہے تو ایسے لکھیں گے جیم. ہم نے کہا کہ جیم، ہا اور خا تقریباً ایک ہی انداز میں لکھتے ہیں. تو اب ہمیں جیم کو بھی نہیں دیکھنا ہے، ہا کو بھی نہیں دیکھنا ہے، اور خا کو بھی نہیں دیکھنا ہے. دال کو دیکھتے ہیں. دال میں دال ایسے لکھی جائے گی، دال، دال. جیسے دبن، 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 دال ایسے لکھی جائے گی. اگر بیچ میں دال آ رہی ہے، اور یاد رکھیں کہ دال کبھی بھی بالکل بیچ میں نہیں ہوگی، یا تو کنارے میں ہوگی یا تو شروع میں ہوگی. جیسے دال ہم کنارے میں ہے تو کیسے لکھیں گے؟ دال ایسے، یا ایسے. مثال کے طور پر ابدا، ابدا، ابدا ہے. تو یہ دال ہے، ادھر سے کنارے میں لکھی گئی ہے، کیونکہ دال بیچ میں مل کر کے نہیں آتی. جیسے جدن، جدن لکھ رہے ہیں تو جدن، جدن لکھیں گے ایسے. گویا کہ دال کے لکھنے کا دو طریقہ ہوتا ہے، ایک شروع میں اور ایک لاسٹ میں. ذال بھی تقریباً ویسے ہی لکھیں گے، اور را کو، را کو بھی تقریباً ویسے ہی لکھا جاتا ہے. بس یہ ہے کہ را ایسے لکھیں گے، اور اگر اسی را کو لاسٹ میں لکھ رہے ہیں تو را کو ملا کر کے ایسے کر دیں گے. جیسے خرج، خرج، خرج. تو را اس انداز میں لکھی جائے گی. زا بھی را کے جیسے ہی لکھی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سین. سین کو کیسے لکھیں گے؟ سین کو لکھنے کا طریقہ شروع میں کیسے ہے، بیچ میں کیسے ہے، اور لاسٹ میں کیسے ہے. شروع میں سین ایسے ہے، بس اتنا ہی سین لکھی جائے گی. شروع میں ہے کیونکہ ملا رہے ہیں کسی لفظ میں، تو اتنا ہی لکھی جائے گی. اگر بیچ میں ہے تو کسی لفظ سے ملا کر کے لکھ رہے ہیں تو ایسے، اور پھر مل رہے ہیں. جیسے سین شروع میں ہے تو سارا، سارا شروع میں ہے تو، بیچ میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا. اگر لاسٹ میں ہے تو کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے تو ایسے لکھی جائے گی. جیسے جس، تو یہ ایسے لکھی جائے گی یہ مل کر کے. تو گویا کہ لاسٹ میں ہے تو مکمل سین لکھی جائے گی، بیچ میں ہے تو صرف سین کا یہ اشارہ لکھا جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا. اگر شروع میں ہے تو
بس اتنا لکھی جائے گی اور اس کے ساتھ مل جائے گا. جیسے ہم لکھنا چاہ رہے ہیں سل جم، تو سین اتنا ہی آئے گی یہاں پر سلجم. تو یہ ہے سین لکھنے کا طریقہ. سین اور شین بھی تقریباً ایک ہی جیسے لکھی جائے گی. تو شین بھی ہم نے سمجھ لیا اور سین بھی ہم نے سمجھ لیا کیونکہ لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اب ہم صاد کو دیکھتے ہیں. صاد بھی تقریباً ایک ہی انداز میں ویسے ہی سین ہی کے جیسے لکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. صاد شروع میں ہے تو ایسے لکھیں گے، اگر بیچ میں ہے تو ایسے، اور اسی میں صاد بنائیں گے. یہ صاد ہے بیچ والی. اور اگر لاسٹ میں ہے تو مکمل صاد لکھی جائے گی، مکمل صاد. جیسے صاح، صاح. اور اگر لاسٹ میں ہے تو حریص، حریص، اس انداز میں لکھیں گے. اور ضاد بھی تقریباً اسی انداز میں لکھی جائے گی. ضاد کے بعد ہم طا کو دیکھتے ہیں. طا کیسے لکھیں گے؟ طا اگر شروع میں ہے تو نارمل طا لکھیں گے، طا. اگر لاسٹ میں ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظ ملا ہوا ہے تو ایسے لکھیں گے طا، طا. جیسے بطن، بطن. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے. جیسے لکھنا ہے طارا، طارا ہو گیا، ایسے لکھی جائے گی طا. اسی طریقے سے اگر لکھنا ہے بیچ میں تو سطر، سطر. تو یہ ست، تا ادھر لکھیں گے سترہ. تو گویا کہ بیچ میں لکھا ہم نے تو ایسے ہوا، شروع میں لکھا تو ایسے ہوا. تو اسے تا لکھتے ہیں اس انداز میں. اور تا اور با دونوں ایک ہی طرح سے لکھی جائے گی. تو یہ سب جاننے ہوتے ہیں تو ہمیں لکھنا آسان ہو جاتا ہے. عین کو دیکھتے ہیں کہ عین کیسے لکھیں گے. عین اگر شروع میں ہے تو اتنی لکھی جائے گی، یہ ہے عین، بس اتنی عین. اگر بیچ میں ہے تو عین ایسے لکھی جائے گی، یہ ہے عین، بس عین. عین کیسے لکھیں گے؟ یہ عین ہے. اور ادھر ہو سکتا ہے با ہو یا تا ہو، کوئی بھی لفظ ہو، تو بیچ میں یہ عین ہے. اچھا، لاسٹ میں اگر آ رہی ہے عین تو مل کر کے تو ایسے لکھیں گے. کیسے؟ ایسے، ایسے لکھیں گے عین. اگر ملے بغیر آ رہی ہے عین اور مکمل لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے لکھیں گے عین. اور مثال کے ساتھ دیکھیں، آب، آب ادھر عین ہے تو ایسے لکھی گئی. بیچ میں ہے بعث، بعث، تو یہ عین اسے لکھی گئے. واسع، 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 یہ عین ایسے لکھی جائے گی. تو اس انداز میں ہم عین لکھتے ہیں. گویا کہ عین اور غین بھی تقریباً ایک ہی انداز میں لکھیں گے، بس نقطے کا اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ عین اور غین لکھنے کا طریقہ ہوا. آگے ہم دیکھتے ہیں فا کو. فا کا بھی تقریباً لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اگر شروع میں فا آ رہی ہے تو ایسے لکھیں گے فا. اگر بیچ میں فا آ رہی ہے، فا یہ ہے. مثال کے طور پر الفیل،
الفیل لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھیں گے؟ الفیل، 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 دیکھیں فا ایسے بیچ میں آئی ہے۔ اگر لاسٹ میں فا آ رہی ہے اور کسی لفظ کے ساتھ میں مل کر آ رہی ہے تو ایسے لکھیں گے۔ اس لفظ سے پہلے ہے تو فا ایسے لکھی جائے گی، فا ایسے لکھی جائے گی۔ الگ ہے تو فا ایسے لکھی جائے گی۔ تو گویا کہ شروع میں کیسے لکھیں گے، بیچ میں کیسے لکھیں گے اور لاسٹ میں کیسے لکھیں گے، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ لیجیے، فرسن۔ تو فرسن یہ فا ہے شروع میں، تو اس انداز میں ہم فا لکھتے ہیں۔ فا کے بعد قاف ہے تو تقریباً فا کے جیسے قاف کو بھی ہم لکھتے ہیں، بس لکھنے میں ہلکا سا فرق ہے اگر ہم مکمل لکھ رہے ہیں تو۔ جیسے قاف لکھ رہے ہیں تو قاف اگر شروع میں ہے تو ایسے لکھیں گے، اگر قاف بیچ میں ہے تو ایسے لکھیں گے قاف، اگر قاف لاسٹ میں ہے مل کر کے آ رہی ہے تو ایسے لکھیں گے قاف۔ فا اور قاف میں فرق یہ ہے کہ فا ذرا لمبا کر کے لکھتے ہیں اور قاف کو بیچ سے ملا کر کے ایسے گول لکھتے ہیں قاف کو، تو اس انداز میں ہم لکھیں گے۔ مثال دیکھیے قاف کی مثال، اس کو ہم فا کو ہٹا دیتے ہیں۔ قاف کی مثال دیکھیے، قصصن، قصصن، تو قاف ادھر لکھے ہیں، بیچ میں قاف آئے تو دیکھیے عاقبن، 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 اس انداز میں ہم قاف لکھیں گے۔ تو یہ قاف لکھنے کا طریقہ ہوا۔ اور قاف کے بعد ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف۔ کاف کو بھی لکھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ کاف اگر شروع میں ہے تو ایسے لکھیں گے، شروع میں ہے تو، اگر بیچ میں ہے تو ایسے لکھیں گے کاف، اگر لاسٹ میں ہے ایسے لکھیں گے، اگر مل کر کے نہیں ہے تو کاف ایسے لکھی جائے گی۔ جیسے کتابن، کتابن، شاکارا، یہ بیچ میں ہے شاکارا، ضاحکا، ضاحکا، یہ لاسٹ میں ہے۔ تو اس انداز میں ہم کاف کو لکھیں گے۔ اب لکھنا ہے ہمیں لام۔ لام کیسے لکھیں گے؟ لام کو لکھنا ہے تو اگر شروع میں ہے تو لام ایسے لکھیں گے، اگر یہی لام بیچ میں ہے تو لام ایسے لکھیں گے اور اس کو دوسرے لفظ سے ملائیں گے۔ جیسے ملحن، ملحن یہ لام ہے، یہ لام ہے ملحن، اور اگر لاسٹ میں ہے اور مل کر کے آ رہا ہے تو لام مکمل لکھیں گے۔ جیسے تل، مل کر کے آ رہا ہے، اور اگر لاسٹ میں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لام ایسے لکھی جائے گی۔ مثال کے طور پر مل کر آنے والا لیمون، لیمون، لیمون میں کیا ہے کہ لام شروع میں ہے اور مل کر کے لکھی گئی ہے۔ تو اس انداز میں ہم اس کو لکھتے ہیں۔ گویا کہ تقریباً آپ کو یہ سب پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم۔ میم کیسے لکھیں گے؟
میم لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم اگر شروع میں ہے تو ایسے میم، اگر بیچ میں میم ہے ایسے میم ہے بیچ میں، اگر لاسٹ میں لکھ رہے ہیں اور ملا کر کے ہے تو ایسے لکھیں گے، اگر مل کر کے نہیں ہے ایسے لکھیں گے۔ مثال دیکھیے، مکہ، مکہ یہ میم ہے، بس ایسے لکھا ہے ہم نے۔ اگر بیچ میں لکھ رہے ہیں جیسے فاطمہ، فاطمہ میں میم، فاطمہ میں دیکھیے یہ میم ہے، فاطمہ میم کیسے لکھی گئی ہے، یہ میم ہے فاطمہ میں۔ لاسٹ میں لکھ رہے ہیں تو ر س ما یہ میم ہے، تو اس انداز میں ہم میم لکھیں گے۔ نون کیسے لکھیں گے؟ نون لکھنا ہے تو دیکھیں، اگر شروع میں ہے تو نون، اگر یہی نون بیچ میں ہے نون، اگر یہی نون لاسٹ میں ہے اور مل کر کے آئی ہے تو مکمل لکھیں گے، جیسے تن لاسٹ میں ہے اور مل کر کے آئی۔ اگر الگ ہے تو نارمل یوں لکھی جائے گی۔ جیسے لفظ کچھ دیکھیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، نقدن، نقدن، عنابن، عنابن، یہ نون ہے بیچ میں آئی ہے۔ اچھا لاسٹ میں اگر لکھ رہے ہیں تو جیسے نحنو، یہ نون ہے جو لاسٹ میں آئی ہے، تو اس انداز میں ہمیں نون لکھنا ہے۔ اب لاسٹ میں ہا ہے، ہا اور واو یا، ہا کو کیسے لکھیں گے؟ ہا کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ہا کو لکھنے کا طریقہ اگر شروع میں ہے تو یہ لکھیں گے، اگر بیچ میں ہا آ رہی ہے تو یہ لکھے جائے، ایسے ایسے لکھا جائے گا ہا۔ اگر لاسٹ میں مل کر کے آ رہی ہے تو ایسے لکھی جائے گی، اگر بالکل الگ ہے تو ایسے لکھی جائے گی۔ مثال دیکھیے، ہاذا، کہفن، کہفن، ہا ایسے بیچ میں آ کر کے لکھی گئی، لاسٹ میں آ رہی ہے تو ہاذہی، ہاذہی ایسے لکھی جا رہی ہے۔ تو شروع میں یوں، بیچ میں یوں، لاسٹ میں مل کر کے آئے تو یوں، اور الگ آئے تو یوں لکھی جائے گی۔ ہا کو لکھنے کا طریقہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واو کو لکھنے کا طریقہ۔ واو اگر شروع میں ہے تو یوں لکھی جائے گی، اور واو بیچ میں بالکل ہی نہیں آئے گی، اسی لیے اگر بیچ میں آئے تو شروع میں تو کوئی لفظ واو کے آ جائے گا لیکن لاسٹ میں کوئی لفظ نہیں آئے گا، جیسے بو یا تو یہ ملا کر کے لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، بو یا تو۔ جیسے واو کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، وجہن، وجہن، وجہن شروع میں ہے، بیچ میں ہے تو بیچ میں نہیں، بیچ میں تو ہوتی ہی نہیں ہوا ہے واو، لاسٹ میں اگر واو آ رہی ہے اس سے پہلے کوئی لفظ ہے تو جیسے سہون، سہون یہ واو ہے، تو اس انداز میں واو کو لکھیں گے۔ اب لاسٹ حرف ہے یا، یا کیسے لکھیں گے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا کو لکھنے کا طریقہ، یا میں اگر یا شروع میں آ رہی ہے تو یہ سے لکھی جائے گی، اگر بیچ میں آ رہی ہے ایسے لکھی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد بھی کوئی لفظ آ رہا ہے،
ایسے لکھی جائے گی یا، اور اگر لاسٹ میں آ رہی ہے اور کسی لفظ سے مل کر کے آ رہی ہے تو ایسے لکھی جائے گی، جیسے لی، تو اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر لاسٹ میں بغیر ملے ہوئے آ رہی ہے تو ایسے لکھی جائے گی نیچے میں، جیسے یدن، 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 یا بیچ میں آ رہی ہے جیسے طیورن، طیورن، یہ یا ہے، طیورن، طیورن، صبیٌ، صبیٌ، صاد اور با اور یا ہے، تو یہ صبیٌ اس انداز میں لکھی جائے گی۔ گویا کہ ہم اب تقریباً عربی الفابیٹ کو اگر لکھنا چاہیں تو آسانی سے ہم ملا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ تفصیل رہی، اس کے ذریعہ ہم آسانی کے ساتھ عربی الفابیٹ لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے لکھنا بھی آ جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔